بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہی صابری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پر آنے والے تمام احباب کو خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں کچھ سائنس کے بارے میں اور سائنس کی ان ڈسکوریز کے بارے میں جس نے بتا دیا ہے اور ڈرا دیا ہے سارے انسانوں کو کہ جو قیامت ہے اسی صدی میں آنے والی ہے۔ یہ صدی ختم ہو نہ ہو لیکن قیامت آئے گی، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اگلی بات کرنی ہے کہ سائنسدان ہی کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں آج بھی ڈائنوسار زندہ ہیں۔ اور پھر جو تھوڑی سی بات اور سائنٹیفک بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جتنی آبادی پوری برطانیہ کی اس وقت ہے اس کے ہاف کے برابر برطانیہ میں چوہے ہیں۔ کیوں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلی خبر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایز بینگ مسلم ہمارا یہ کبھی ایمان ہے کہ قیامت آنی ہے۔ قرآن شریف کی آیات میں بھی لکھا پڑا ہے اور احادیث مبارکہ بھی یہی ثابت کرتی ہیں۔ آج سے تو 1400 سال قبل سرکار دو عالم علیہ وآلہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، مفہوماً بتا رہا ہوں۔ اور بلا شبہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں جگہ جگہ پر جو قیامت کے مختلف باتیں لکھی ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس دن سمندر ابل پڑیں گے۔ اب سمندر ابلنا ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کیتلی میں کسی برتن میں دودھ ابال رہے ہوں اور وہ آہستہ آہستہ ابل پڑے اور جو زیادہ ہو، اضافی ہو، یا اس طرح کہ وہ اپنے کناروں سے باہر جا پڑے۔ اس طرح کا سین سائنسدانوں نے بھی بیان کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے ہم جانتے ہیں پہلی بات کہ جو انٹارکٹیکا ہے، بر اعظم انٹارکٹیکا اتنا بڑا ہے کہ سارے کا سارا برف سے ڈھکا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہاں پر صرف برف ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گرین ہاؤس جو گیسز ہے اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے، پولیوشن کی وجہ سے، درخت کاٹنے کی وجہ سے جو ہمارے ایٹماسفیئر میں گرمی بڑھ رہی ہے، جو ہمارے پلانٹ ارتھ کا جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو گلیشیئرز ہیں وہ آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جو انٹارکٹیکا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے اس کا نام ہے تھویٹس، کہتے ہیں وہ پچھلے 200 سالوں سے مسلسل پگھل رہا تھا۔ اگر اس کی بات کریں تو پچھلے چند سالوں میں 5 7 10 سالوں کی اگر بات کریں تو اتنا 200 سالوں میں نہیں پگھلا جتنا وہ محض چند سالوں میں پگھل گیا ہے۔ سائنسدانوں کو ڈر ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا پگھل گیا تو سطح سمندر کم از کم 10 فٹ صرف ایک گلیشیئر کے پگھلنے سے ہوگی، جبکہ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پوری زمین پر 2,15,000 گلیشیئرز ہیں۔ اب سوچیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس صدی کے آخر تک، کہ جب تک یہ 2021 فائنلائز ہوگا تب تک یہ سارے کے سارے گلیشیئرز کے پگھل جانے کا ڈر ہے۔ اب یہ جو سائنسدان بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا پر 2,15,000 گلیشیئرز ہیں اور صرف ایک گلیشیئر کے پگھلنے سے 10 فٹ پانی بلند ہوگا، یہ جو انٹارکٹیکا کا تھویٹس گلیشیئر ہے۔ اب یہ 2,15,000 گلیشیئرز کے پگھلنے کی جو ہائٹ ذرا میجر کریے۔ ہم نہیں کہتے کہ ہر گلیشیئر کے پگھلنے سے 1 فٹ جو ہے سطح سمندر بڑھے گی، ہم مان لیتے ہیں کہ صرف آدھا فٹ جو ہے ایک گلیشیئر کے پگھلنے سے سمندر کی سطح بڑھے گی۔ اب اگر اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 1,00,000 فٹ بنتے ہیں، ویسے تو اس سے زیادہ ہی بنتے ہیں، اور اگر اس سے بھی کم کر دیجئے، اب آپ فرض کر لیجئے کہ ایک گلیشیئر کے پگھلنے سے جو سطح سمندر ہے وہ زیادہ نہیں تو 1 فٹ کا چوتھائی حصہ بنے گی۔ اب اگر یہ چوتھائی حصہ بھی اس کے فٹ نکالے جائیں تو یہ 50,000 فٹ بنے گی جگہ، مطلب جو سطح سمندر بڑھے گی وہ ان سارے گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے 50,000 فٹ بنے گی۔ ویسے میں آپ کو یہ رف سا آئیڈیا بتا رہا ہوں اپنی طرف سے، مجھے سائنس کا نہیں پتا۔ اور جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ شاید 30,000 فٹ، مطلب جو سمندر کی سطح بڑھے گی وہ 50,000 فٹ۔ قرآن شریف بلا وجہ نہیں کہہ رہا کہ سمندر ابل پڑیں گے۔ میرے اللہ کو تو ساری کائنات کے علم کا پتہ ہے، وہی تو علم عطا کرنے والا ہے۔ اسی کے دیے ہوئے علم سے سائنسدانوں نے یہ اپنا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں چند سالوں میں عین ممکن ہے کہ یہ سمندر ابل پڑیں گے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے تو ڈیفینیٹلی قیامت آئے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ خیر سائنسدان کہیں نہ کہیں کہ سمندر ابلیں گے کہ نہیں، ایز بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے کہ سمندر قرب قیامت میں ابل پڑنے ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں جی ڈائنوسار اور پرندوں کے حوالے سے، کہ سائنسدانوں کا ایک عرصہ سے ماننا ہے کہ جو ڈائنوسارز ہیں ان کی جو ارتقائی شکل ہے کسی نہ کسی حالت میں پرندوں میں پائی جاتی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ جو ڈائنوسارز ہیں انہوں نے پرندوں کی شکل کیسے اختیار کی، لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے پرندوں میں اور ڈائنوسارز میں یہ بڑا ملا جلا ہوا ہے۔ اب اسی بات کو ان کی تقویت ملی کہ جب انہیں چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے ایک فاسلز ملے جو 12 کروڑ سال پرانے تھے،
جب 3D پرنٹر سے اس کی تصویر بنائی گئی تو کھوپڑی اس کی نکلی ڈائنوسار کی اور جو باقی سٹرکچر تھا وہ پرندے کا نکل آیا۔ اب انہوں نے اس بات کے اوپر فورس دینا شروع کر دیا ہے کہ جو ہم ایک عرصہ سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ جو ڈائنوسار اور جو پرندے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کنیکشن ضرور رہا ہے، اسی لیے ہم آج بھی مانتے ہیں کہ جو آج کے زمانے کے جو پرندے ہیں، آج کی ڈیٹ میں 21ویں صدی کے جو پرندے ہیں، یہ ڈائنوسار کی کسی نہ کسی فارم کی بگڑی ہوئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ارتقائی فارم میں ہیں، کہ جس طرح ڈائنوسار ہوا کرتے تھے اپنے آغاز میں، تو یہ چینجز کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرندے بن گئے۔ اب پرندے پتہ نہیں کیسے بن گئے، یہ سائنسدانوں کو بھی نہیں پتہ، یہ بالکل ویسے ہی پرندے بنے ہیں جیسے ڈارون کو نہیں پتہ تھا کہ بندر انسان کیسے بن گیا، کیونکہ ڈارون بھی یہی کہتا تھا کہ انسان نوز باللہ پہلے بندر تھا، اور بعد میں اس کی جو ارتقائی حالت تھی وہ بدلتی گئی اور یہ انسان بن گیا، پتہ نہیں دم کیسے غائب ہو گئی۔ لیکن اس نے یہ ذرا نہیں سوچا کہ جو آج کے بندر ہیں وہ انسان کیوں نہیں بن رہے۔ سائنسدان جو ڈائنوسار کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں سوچ رہے کہ جو ڈائنوسار پرندے بن گئے تو پرندے واپس کوئی بندر کیوں نہیں بن رہے۔ لیکن یہ سائنس ہے، سائنس صرف ریسرچ کو مانتی ہے، اور ان کی ریسرچ نے فی الحال یہی بتایا ہے۔ لو جی آخری بات کرتے ہیں برطانیہ کے چوہوں کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت برطانیہ میں کم و بیش 20 کروڑ کے قریب چوہے ہیں، جبکہ برطانیہ کی اپنی آبادی 50 کروڑ ہے۔ ہر بندے کے حصے آدھا آدھا چوہا تو آ ہی رہا ہے۔ یہ چوہے وہاں پر آئے کیسے، اور ان کی ہائٹ کتنی ہے؟ یہ 2 فٹ کے چوہے ہیں، وہاں پر 2 فٹ کے چوہے جو ہیں آپ برطانیہ میں اس وقت گھوم رہے ہیں۔ سائنسدان بھی حیران ہے، لیکن جو ریسرچ ہوئی اس کے بعد پتہ چلا، کیونکہ برطانیہ میں ابھی بھی ورک فرام ہوم کی پالیسیاں بنائے ہوئے ہیں اکثر جگہوں پر، جس کی وجہ سے گاڑیاں ان کی کھڑی رہتی ہیں ان کے باہر سڑکوں پر، روڈز پہ، گلیوں پہ، جس کی وجہ سے کوڑا دان بھرے ہوئے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے چوہوں کی افزائش اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ اس وقت پورے برطانیہ میں 20 کروڑ کے قریب چوہے ہیں۔ کیسی بات ہے، یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، کہ انہوں نے اپنے ملک کے چوہے بھی گن لیے، لیکن یہاں پر پاکستان میں ہم لوگ اپنے انسانوں کو گن پا نہیں رہے کہ پاکستان میں کل آبادی کتنی ہے۔ رولا یہی ہے کہ 25 کروڑ، لیکن جو بیرون ممالک ہیں، جو باہر والے ہیں، جو پاکستان میں رہتے بھی نہیں کہتے نہیں یہ جھوٹ بول رہے تم لوگ، پاکستان کی آبادی 30 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ بہرکیف برطانیہ والوں نے اپنے چوہے گن لیے، لیکن ہمارے لیے پاکستان زندہ باد۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔